اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 13 جنوری 2024۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس لندن، قسط نمبر 68۔ غرقد والی حدیث کی وضاحت۔ ظہر کی نماز سے پہلے رکعات کی تعداد کے بارے میں رہنمائی۔ سوال: سیرالیون سے ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے لڑائی نہ کر لیں، اور یہود پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے اور پتھر اور درخت پکاریں گے کہ اے مسلمانوں، یہودی یہاں چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو، مگر غرقد ایسا نہیں پکارے گا کیونکہ یہ درخت یہود کا ہے۔ اس حدیث کا مطلب سمجھا دیں، نیز غرقد سے کیا مراد ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 16 اکتوبر 2022 میں اس سوال کے جواب میں درج ذیل ہدایات عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا: جواب: آپ نے اپنے خط میں جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود۔ صحیح مسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی گھڑی قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی کسی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، آ اور اسے قتل کر، سوائے غرقد درخت کے کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں بہت سی تمثیلی باتیں بیان ہوئی ہیں جنہیں اگر ظاہر پر محمول کیا جائے تو ان کے حقیقی معنی سمجھ نہیں آ سکتے، اس لیے ان باتوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان کی تعویل کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں کی تعویل بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے فرستادہ ہی بہتر جانتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان باتوں کی تعویلات سکھاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ یعنی وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے، جس کی بعض آیتیں تو محکم ہیں جو اس کتاب کی جڑ ہیں، اور کچھ اور ہیں جو متشابہ ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو فتنہ کی غرض سے اور اس کتاب کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کے لیے ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اس کتاب سے متشابہ ہیں، حالانکہ اس کی تفسیر کو سوائے اللہ کے اور علم کامل دستگار رکھنے والوں کے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے، کوئی نہیں جانتا اور عقل مندوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی اسی باب میں جہاں مذکورہ والا حدیث بیان ہوئی ہے، کئی اور احادیث بھی بیان ہوئی ہیں جن کی بہرحال ہمیں کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی، ورنہ ان کی ظاہری الفاظ کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ مثلاً حبشہ کی چھوٹی پنڈلیوں والے ایک شخص کا کعبہ کو تباہ کرنا، قیامت کی گھڑی قائم ہونے سے پہلے قحطان کے ایک آدمی کا لوگوں کو اپنے عصا سے ہانکنا، دن اور راتیں ختم ہونے سے پہلے جہجہ نامی شخص کا حکومت کرنا، اسی طرح اور کئی حدیث ہیں جن کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی۔ یہ حدیث جس کی بابت آپ نے دریافت کیا ہے، اس میں قیامت کی گھڑی قائم ہونے سے پہلے مسلمانوں کی یہود کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اسی باب میں قیامت کی گھڑی قائم ہونے سے پہلے مسلمانوں کی ترکوں کے ساتھ جنگ کا بھی ذکر ہے۔ نیز بالوں کے جوتے پہننے والی قوم اور ڈھالوں جیسے چہروں والی قوم اور چھوٹی آنکھوں اور چھوٹی اور چپٹی ناک والی قوم کے ساتھ بھی جنگ کا ذکر ہے۔ گویا دنیا کی کئی اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے قتال کا ذکر ہے، جبکہ اس کے برعکس صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند اور غلام صادق مسیح محمدی علیہ السلام جب مبعوث ہوگا تو وہ جنگوں کو موقوف کر دے گا۔ صحیح بخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی بنا پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی مسلمانوں کو اس نام نہاد جہاد سے باز رہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی صورت میں ہتھیاروں کی اس جنگ میں ان کے ناکامی کے انظار پر مبنی نصائح فرمائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ فرما چکا ہے سید
کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا۔ جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلہ کو وہ یکسر مٹائے گا۔ یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا۔ یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ ضمیمہ تحفہ گو لڑویا۔ اور عملاً اسی طرح ہو رہا ہے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح ہدایت کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ ہزیمت بھی اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس مسیح محمدی علیہ السلام کا ظہور آخری زمانہ میں ہوگا، جو قیامت کی گھڑی کے ساتھ متصل ہوگا۔ نیز یہ کہ وہ دجال جس سے تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کو ڈراتے آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کو انذار فرمایا، اس کا ظہور بھی اسی مسیح محمدی کے ہی زمانہ میں ہوگا، اور یہی مسیح محمدی اس دجال کا خاتمہ کرے گا۔ صحیح مسلم۔ پس ایک طرف تو بعض احادیث میں مسلمانوں کی آخری زمانہ میں مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کا ذکر ہے، اور دوسری طرف مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں جنگوں کے خاتمہ کا ذکر ہے۔ اب ان دونوں قسم کی احادیث کے ہم ظاہری معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں، اس لیے لازماً ہمیں ایک بات کی تعویل کرنی پڑے گی۔ چنانچہ جب ہم اس آخری زمانہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ اسلام کے پہلے دور میں مذہب کے نام پر تلوار کے ساتھ جس طرح جنگیں ہو رہی تھیں، اس آخری زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ کسی قوم کی اس طرح تلوار یا گولہ بارود کے ساتھ مذہبی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف مذاہب اور اقوام طرح طرح کے اعتراضات کے ساتھ اسلام اور بانی اسلام پر حملے کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں قسم کی احادیث کی آپس میں اس طرح تطبیق ہوگی کہ تلوار اور مختلف قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ تو اس آخری زمانہ میں اسلام کی کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، لیکن دجالی فتنہ جو یہود و نصارہ ہی کا ایک بگڑا ہوا گروہ ہے، مذہب اور خصوصاً اسلام کے خلاف چونکہ اس رنگ میں نبرد آزما ہوگا کہ دنیا کی تمام اقوام کو مذہب سے دور کر کے خدا تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے تعلق میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے وہ تمام مذاہب اور خاص طور پر اسلام
جو تمام مذاہب کا سردار مذہب ہے، کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے گا اور لوگوں کے دلوں میں مذہب کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس دجالی فتنہ کے مقابلہ کے لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور جری اللہ فی حلول الانبیاء کو بھیجے گا، جو دنیا و براہین کے ساتھ مذہب کا دفاع کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں مذہب اور خدا تعالیٰ کے روحانی نظام کی محبت پیدا کرے گا، اور الہی تائید کے ساتھ اس دجالی فتنہ کی حقیقت لوگوں پر آشکار کرے گا۔ اور جو لوگ اس مسیح محمدی کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ اسلام کے دفاع کے لیے خلافت کا ایک روحانی نظام قائم فرمائے گا، جو قرآن کریم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے روحانی فرزند کی تعلیمات کے ذریعہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کے قریب سے قریب تر لانے کی کوشش کرے گا، اور اپنے آقا و متاع کی پیروی میں دلائل و براہین کے ساتھ اس دجالی فتنہ کا مقابلہ کرے گا۔ اس روحانی معرکہ میں جو اقوام، خواہ وہ یورپ کی ہوں یا امریکہ و افریقہ کی ہوں، اور بھلے ان کے آپس میں باہمی اختلافات ہوں، لیکن وہ بحیثیت مجموعی اس دجالی فتنہ کا ساتھ دیں گی، اور یہی اقوام اصل میں غرقد کا درخت ہے جو ہر جائز و ناجائز طریق سے اس دجالی فتنہ کو مدد فراہم کر کے اسے پناہ دینے کا باعث بن رہی ہیں۔ سوال: کینیڈا سے ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں لکھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر کبیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ہیں اور بعد میں بھی 4 رکعتیں ہیں، 4 کی جگہ 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جبکہ فقہ احمدیہ میں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز سنت ہے۔ اس بارے میں رہنمائی کی درخواست ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخہ 11 نومبر 2022 میں اس سوال کے بارے میں درج ذیل ارشادات فرمائے۔ حضور نے فرمایا: جواب: اصل بات یہ ہے کہ نماز ظہر کے فرضوں سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنت نماز کی رکعات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ نیز سنن ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعات اور بعد میں 2 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ سنن ترمذی۔ اسی طرح سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعات ادا نہیں کر پاتے تھے تو ظہر کے بعد ان 4 رکعات کو ادا فرماتے تھے۔ سنن ترمذی۔ علاوہ ازیں سنن ترمذی میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعات پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ سنن ترمذی۔ ان روایات کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے پہلے اور بعد میں 2 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ ان تمام احادیث پر یکجائی نظر ڈالنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعامل کی تائید آپ کے اہل بیت سے بھی ہوتی ہے۔ البتہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ظہر سے پہلے 2 اور بعد میں 2 رکعات بھی ادا کیں، جنہیں بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دیکھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، لیکن اس کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ اگر ظہر سے پہلے حضور 4 رکعات ادا نہ کر سکتے تو بعد میں ان 4 رکعات کو ادا فرمایا کرتے تھے۔
اس لیے ممکن ہے کہ حضور ان سنتوں کو اپنے گھر جا کر ادا فرماتے ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ باقی نمازوں میں انسان کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ بس نماز ظہر کی رکعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ جو امت کے تعامل سے ہم تک پہنچی وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اگرچہ کتب احادیث میں ان رکعات کی بابت کچھ مختلف روایات بھی ملتی ہیں۔ اس زمانہ کے حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اصولی ہدایات ہمیں عطا فرمائیں، ان میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے اس امر کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ احادیث کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو سلسلہ تعامل کی پناہ میں کامل طور پر آ گیا ہے، یعنی وہ حدیثیں جن کو تعامل کے محکم اور قوی اور لا ریب سلسلہ نے قوت دی ہے اور مرتبہ یقین تک پہنچا دیا ہے، جس میں تمام ضروریات دین اور عبادات اور عقود اور معاملات اور احکام شرع متین داخل ہیں۔ سو ایسی حدیثیں تو بلا شبہ یقین اور کامل ثبوت کی حد تک پہنچ گئی ہیں، اور جو کچھ ان حدیثوں کو قوت حاصل ہے وہ قوت فن حدیث کے ذریعہ سے حاصل نہیں ہوئی، اور نہ وہ احادیث سے منقولہ کی ذاتی قوت ہے، اور نہ وہ راویوں کے وثاقت اور اعتبار کے وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، بلکہ وہ قوت ببرکت و طفیل سلسلہ تعامل پیدا ہوئی ہیں۔ سو میں ایسی حدیثوں کو جہاں تک ان کو سلسلہ تعامل سے قوت ملی ہے ایک مرتبہ یقین تک تسلیم کرتا ہوں، لیکن دوسرا حصہ حدیثوں کا جن کو سلسلہ تعامل سے کچھ تعلق و رشتہ نہیں ہے اور صرف راویوں کے سہارے سے ان کی راست گوئی کے اعتبار پر قبول کی گئی ہیں، ان کو میں مرتبہ ظن سے بڑھ کر خیال نہیں کرتا، اور غایت کار مفید ظن ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طریق سے وہ حاصل کی گئی ہیں وہ یقینی اور قطعی ثبوت طریق نہیں ہے، بلکہ بہت سی آویزش کی جگہ ہے۔ الحق مباحثہ لدھیانہ۔ پس نماز ظہر کی سنتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل یہی ہے جو میں نے اوپر بیان کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن اگر کسی وجہ سے پہلے 4 رکعت ادا نہ کر سکتے تو بعد میں 4 رکعت کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے۔ فقہاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ 2 الگ الگ نام دیے ہیں، یعنی ایسے نوافل جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام اختیار فرمایا انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا فرمایا اور کبھی ترک کر دیا انہیں سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فقہاء نے ظہر کے فرضوں سے پہلے کی 4 سنتوں اور بعد کی 2 سنتوں کو سنت مؤکدہ کہا ہے، اور بعد میں 2 مزید سنتوں کو سنت غیر مؤکدہ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے شب و روز چونکہ خدا تعالیٰ کے حضور کثرت سے نوافل ادا کرنے اور دعاؤں میں ہی گزرتے تھے، اس لیے آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی مختلف اوقات میں نوافل کی ادائیگی اور کثرت سے ذکر الہی کی ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی سنتوں کے متعلق بھی صحابہ کو ترغیب دلانے کے لیے فرمایا کہ جس شخص نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ فقہاء نے نماز ظہر کے بعد کی ان 4 سنتوں کو مستحب قرار دیا ہے۔ پس فقہی اعتبار سے ظہر کے فرض نماز سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد مزید 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں، نیز بعد میں 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔
البتہ اگر کسی نے ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 سنتیں پڑھی ہوں تو وہ ظہر کے بعد 4 رکعت اکٹھی بھی ادا کر سکتا ہے اور 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے تفسیر کبیر اور فقہ احمدیہ میں لکھی جانے والی دونوں باتیں ہی درست ہیں۔ انسان جس کے مطابق نماز ادا کرے گا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ سکتا ہے۔